بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج جمعۃ المبارک اور 14 جنوری 2022۔ انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیات 151 سے لے کے 160 تک کا اردو ترجمہ سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے، اور اس کے بعد اپنا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی بار اس بات پہ زور دیا کہ صبر کرو، شکر کرو، شکر کرو، پھر صبر کرو، پھر دعا مانگو، پھر صبر کرو، پھر شکر کرو، پھر دعا مانگو، اور پھر صبر کرو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ شہداء کا اپنا ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ناظرین کرام، یہی زندگی کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشیوں میں آپ کو آزماتا ہے اور مشکل دنوں میں آپ کو آزماتا ہے، اسی لیے بار بار فرماتا ہے صبر کرو، شکر کرو، دعا کرو۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انتہائی اہم آیات، ان للہ و ان الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یقیناً صفا و مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حرم شریف میں یہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان ہم صحیح کرتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے، اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔
جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، اور حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب اپنا منظوم ترجمہ ان تمام آیات کا، یعنی 151 سے لے کے 160 تک سورہ البقرہ۔ بھیجا ہے رب نے اپنا نبی اپنا کلام دے کر، تاکہ تمہیں پڑھا سکے میری پاک آیتیں، تاکہ تمہیں پڑھا سکے میری پاک آیتیں۔ تم مجھے یاد کرو، مجھ کو مانو میرے احسان، تم یاد کرو مجھ کو، مانو میرے احسان، صابر بنو، قائم کرو نماز تو رب کا ہوگا ساتھ۔ صابر بنو، قائم کرو نماز تو رب کا ہوگا ساتھ۔ مردہ نہ کہو ان کو جن کو ملی شہادت ہے۔ سبحان اللہ، مردہ نہ کہو ان کو جن کو ملی شہادت ہے۔ تم کو بھی آزمائیں گے بھوک سے، نقصان سے، تم کو بھی آزمائیں گے بھوک سے، نقصان سے۔ یاد رہے کہ اللہ ہی کا مال ہو، لوٹ کے جانا ہے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ یاد رہے کہ اللہ ہی کا مال ہو، لوٹ کے جانا ہے۔ مومن پہ ہے رب کا کرم، سیدھی راہ اپنائی ہے۔ رب کی نشانیاں ہیں صفا و مروہ مومنوں، رب کی نشانیاں ہیں صفا و مروہ مومنوں۔ جب آؤ میرے گھر پہ طواف کرو ان کا۔ جانے کیوں لوگ چھپاتے ہیں رب کے احکامات، رب نے ہے کی لعنت ایسے مشرکوں کو، رب نے کی ہے لعنت ایسے مشرکوں پہ، لیکن ہے وہ رحیم اور معاف کیا ہے، لیکن ہے وہ رحیم اور معاف کیا ہے ہر وہ بشر جو دل سے ہے توبہ کا طلبگار۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ناظرین کرام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر دل سے توبہ کرو اور اس بات کا عہد کرو کہ آئندہ اس غلطی کو نہیں دہراؤ گے، تو وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کارساز ہے، بے نیاز ہے، معاف کرے گا انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ آیات 161 سے لے کے 170 تک کی تلاوت، ترجمہ اور منظوم ترجمہ پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔